السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فقال اللہ تبارک وتعالی اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ ہماری آج کی پریزنٹیشن کا عنوان ہے آداب تعلم قرآن و سنت کی روشنی میں۔ اسلام نے علم کو سب سے زیادہ اہمیت دی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلا حکم یہی نازل ہوا تھا کہ اقرأ یعنی پڑھو۔ علم انسان کو پہچان دیتا ہے، کردار سنوارتا ہے اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں عطا کرتا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ علم کو کس طرح حاصل کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلا ہمارا ادب ہے کہ اخلاص۔ طالب علم کی سب سے پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے حاصل کرے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ انہیں حکم صرف یہ دیا گیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، دین کو اسی کے لیے خاص رکھتے ہوئے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله لا يتعلمه الا ليصيب به عرضا من الدنيا۔ جس شخص نے علم دین کو جس سے خالص اللہ تعالیٰ کی رضامندی مقصود ہوتی ہے محض کسی دنیاوی فائدے کے لیے سیکھا تو وہ قیامت کے دن جنت کی خوشبو تک نہیں پائے گا۔ دوسرا ہے عاجزی اور انکساری۔ سچے طالب علم کی پہچان یہ ہے کہ علم بڑھنے کے ساتھ اس کی عاجزی بھی بڑھتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید کی آیت ہے وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، اور کہو کہ اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما۔ یعنی جتنا علم ملتا ہے اتنا ہی بندہ اپنی کمی کو پہچانتا ہے اور مزید سیکھنے کا شوق رکھتا ہے۔ تیسرا پوائنٹ ہے ادب و احترام۔ طالب علم کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ اپنے اساتذہ اور بڑوں کا ادب کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس منا من لم یوقر کبیرنا ویرحم صغیرنا۔ وہ ہم میں سے نہیں جو بڑوں کا ادب نہ کرے، چھوٹے پر شفقت نہ کرے اور عالم کا حق نہ پہچانے۔ چوتھا پوائنٹ ہے علم کے ساتھ عمل۔ طالب علم کی اصل پہچان یہ نہیں کہ وہ صرف کتابیں پڑھ لے، بلکہ اس کی اصل پہچان یہ ہے کہ وہ اپنے علم پر عمل بھی کرے۔ قرآن میں ایسے لوگوں کے لیے سخت وعید بیان ہوئی ہے جو دوسروں کو نیکی کا حکم تو دیتے ہیں لیکن خود اس پر عمل نہیں کرتے۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ تم وہ کہو جو خود نہیں کرتے۔ حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے دن کسی بندے کے دونوں پاؤں نہیں ہٹیں گے یہاں تک کہ اس سے یہ نہ پوچھ لیا جائے کہ اس کی عمر کے بارے میں، اسے کن کاموں میں ختم کیا، اور اس کے علم کے بارے میں اس پر کیا عمل کیا، اور اس کے مال کے بارے میں کہ اسے کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پانچواں پوائنٹ ہے ہمیشہ صبر اور محنت کا مظاہرہ کریں۔ طالب علم کی ایک اہم نشانی یہ ہے کہ وہ صبر کے ساتھ علم حاصل کرتا ہے اور مشکلات سے نہیں گھبراتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات۔ اللہ تعالیٰ ایمان والوں اور علم دیے گئے لوگوں کو درجے بلند فرمائے گا۔ چھٹا پوائنٹ ہے نرمی اور اخلاق۔ علم کا اثر انسان کے اخلاق میں ظاہر ہونا چاہیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من خیارکم احسنکم اخلاقا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو بہترین اخلاق والا ہے۔ ایک سچا طالب علم ہمیشہ نرم خو، خوش اخلاق اور دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرنے والا ہوتا ہے۔ تو خلاصتاً یہ ہے کہ طالب علم کی اصل پہچان کہ وہ اخلاص کے ساتھ علم حاصل کرے، عاجزی و ادب کا مظاہرہ کرے، اپنے علم پر عمل کرے، صبر کرے اور اخلاق کو سنوارے۔ تو لہٰذا ہم سب یہ عہد کریں کہ علم کو صرف ڈگری یا دنیاوی فائدے کے لیے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا، اپنی اصلاح اور انسانیت کی بھلائی کے لیے حاصل کرے۔ یہی ایک طالب علم کی حقیقی پہچان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے علم میں اضافہ فرمائے، ہمیں نافع علم عطا فرمائے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔